اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 1۔ ارشاد رب العزت ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور ایسے لے کر گئی ہے کہ خداوند کریم خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور پھر کہاں تک کہ قاب قوسین ادنیٰ کی منزل پر لے گئے، اور میرا رسول عرش اول سے گزرتا ہوا اور دوسرے عرش، تیسرے عرش، وہ عرش اعلیٰ تک گیا، وہ دنا فتدلی کی منزل تک گیا، اور اس تقرب الہی کی منزل پر مسلمانوں کا رسول پہنچا ہے جہاں آج تک کوئی نبی نہیں پہنچا، نہ مرسل پہنچا اور نہ فرشتہ پہنچا، اور جہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک بلانے والا تھا اور ایک آنے والا تھا۔ اس کو ہی معراج کہتے ہیں۔ اور خداوند کریم نے کس طریقے سے کہا کہ میں نے اپنے عبد کو بلایا ہے۔ اس کا تو عبد سبھی ہیں، سبھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کائنات میں انسان اور جن کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے بہتے ہوئے قطرے، سمندر اور دریا میں جو روانی ہے، وہ سب کے سب بہتے ہوا پانی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے، درخت خدا کی عبادت کرتے ہیں، چرند خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ گرتا ہوا پتا بھی درخت سے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ تو سبھی عبد ہیں، لیکن یہ وہ عبد ہے کہ جس کے لیے خداوند کریم خود اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات، اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اب تو 90 کروڑ مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو بھی ہیں اللہ کے عبد ہیں۔ حج کرنے والے بھی اللہ کے تو عبد ہیں، کتنے بڑے وہ زیادہ عبادت گزار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر نماز پڑھنے والے کو کہا کہ یہ میرا عبد ہے، لیکن وہ اس نے کبھی اتنے پیار سے، محبت سے کسی نہ صحابی کو کہا، نہ تابعی کو کہا، نہ ہی اس نے کسی ایسے نبی کے لیے اتنے پیار سے کبھی کہا ہے جتنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی کو اپنا عبد کہا، اور جسے وہ خود اپنی زبان سے عبد کہہ دے اور عبد کہہ کر اپنے آپ کو سبحان کہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی معصوم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل معصوم ہے۔ اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت خداوند کریم نے میرے رسول کو خلق کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ نوری۔ اور پھر وہاں پر عبادت کرنے والے یہ صرف پنجتن پاک ہی تو تھے۔ تو یہ وہ عبد ہے کہ جس وقت کوئی بھی نہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، اس وقت خداوند کریم کی عبادت کرنے والا یہی نور تھا۔
اور خداوند کریم نے آج اس وقت کی یاد کو بھی تازہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا عبادت گزار ہے ہی نہیں جیسے کہ میرا حبیب عبادت گزار ہے، اور اس لیے آپ نے اپنے پیار سے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ میرا عبد میرے پاس آئے گا۔ تو خداوند کریم نے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ معراج تو نبیوں کو کرائی، اور وہ کیسی معراج تھی کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خداوند کریم نے کہا کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات کا شوق ہے، تو پھر تم کوہ طور پہ آ جاؤ، اور پھر 40 دن وہاں عبادت کرائی کہ میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور 40 دن کے بعد عبادت کرانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اپنا جلوہ دکھایا تو طور کا پہاڑ جل گیا، طور سینا، اور اس کے ساتھ جو نبی تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو وہیں بیٹھے بیٹھے تمام کائنات کی سیر کرا دی، ملکوت سماوات دکھا دیے، ان کی آنکھوں کو اتنی طاقت دی کہ وہ وہیں بیٹھے سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، آسمان و زمین کی ہر چیز کو۔ یہ ایک معراج ہی تھی لیکن وہیں بیٹھے ہوئے کی، اور موسیٰ نے وہیں بیٹھے کی۔ اسی طرح ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ وقت کیسے رک گیا، کہ بستر گرم رہا اور دروازے کی کنڈی ہلتی رہی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں خداوند کریم نے میرے رسول کے معراج کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی کہ لوگ سوال کریں تو جواب حاضر ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب عزیز اور عزیر دونوں پیغمبر ہیں، اور آپ جناب عزیر کا اچھی طرح سے واقعے کو سب جانتے ہیں، اور ہم مسلمان تو بہت اچھی طرح کہ کس طریقے سے آپ نے جب ایک گری ہوئی بستی کو دیکھا، برباد بستی کو دیکھا، تو کہا تھا کہ یہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہوں گے یہاں کی بستی والے، تو آپ پہ نیند طاری کرتی تھی اور آپ 100 سال تک وہاں سوتے رہے، اور جب پھر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا میں چند گھنٹے ہی تو سویا ہوں گا، اور آپ وہاں پر خداوند کریم نے کہا کہ تم 100 سال سوئے ہو، اور پھر آپ نے کہا کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو، تو کھانا ویسے کا ویسے ہی بالکل تازہ اور گرم تھا۔ تو یہ خداوند کریم کی ذات ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ ڈھانچہ بن چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھوسا بن چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، اور پھر خداوند کریم نے اپنی قدرت و کمال سے اس گدھے کو بھی زندگی دی۔ اور پھر یہ تمام چیزیں اس لیے کہ وقت خداوند کریم کا پابند ہے، خداوند کریم وقت کا پابند نہیں، وہ مالک ہے، وہ صاحب زمان ہے، وہ وقت کو روک سکتا ہے، وہ وقت کو چلانے والا ہے۔ تو اس خداوند کریم نے اس تمام وقت کو دیکھتے ہوئے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، آپ پہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ کہیں یہ ایک شخص جو تھا عقبہ بن معیط، یہ بہت ظلم کرتا تھا میرے رسول کے اوپر، اور اس طریقے سے کہ ایک دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ شخص آیا، اپنے گلے سے چادر اتاری اور اس کو بالکل ایک کوڑے کی طرح بنا لیا، اور جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کی گردن میں ڈال دیا، اور پھر آپ کی گردن کو دبانے لگا، یعنی اتنا دبانے لگا کہ، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ کسی نے پھر آ کر چھڑایا۔ اسی طرح سے ابو جہل نے ایک دن کہا کہ دیکھو وہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اجڑی پڑی ہے، اگر اب یہ نماز پڑھے تو اس کی کمر پہ ڈال دو، تو لوگوں نے لا کر کمر پر ڈال دی کیونکہ اس کو خوش کرنا تھا ابو جہل کو، اور وہ بھی کام اس نے عقبہ بن معیط نے ہی کہتے ہیں کہ کیا تھا۔ اور پھر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی اس وقت کہ آ کر کوئی صفائی کر دیتا، حالانکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تھے، لیکن کوئی بھی آگے ان ابو جہل وغیرہ کے خوف سے آگے نہ بڑھا۔ تو پھر میری بی بی پاک سیدہ زینب رسول کی پیاری بیٹیاں آئیں، اور جب آپ تشریف لائی ہیں تو لوگوں نے کہا رستہ دے دو، خدیجہ کی بیٹی آ رہی ہے، یعنی جناب خدیجہ کا اتنی شان، اتنا روب، اتنا دبدبہ تھا،
اور جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا تو اس قدر ظلم ہو چکے تھے، اور جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی بہت ظلم کیا جا رہا تھا۔ یہ ابو جہل نے بہت ظلم کیے تھے، اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر جناب ختیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ظلم و ستم کی اور زیادہ طاقتیں بڑھا دی تھی۔ کبھی آپ کے رستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے، کبھی آپ کے پیچھے بچے لگا دیتے تھے، یعنی آپ کو بہت بری طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ ایک تو آپ اپنے دونوں چاہنے والوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ نے کافی لوگوں کو جناب جعفر طیار کی سربراہی میں حبشہ بھیج دیا تھا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے خداوند کریم دیکھ رہا ہے کہ میرا رسول بہت پریشان ہے، تو جو آپ کے چاہنے والا ہو اور آپ سے پیار کرتا ہو، آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ اس کی توجہ کو تھوڑی سی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات سے تھوڑی دیر کو یہ مصروف جتنی پریشانی میں مبتلا ہے کچھ دیر کے لیے اس کو بھول جائے، اور کوئی اچھی چیز ہمیں سے بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ کرنے لگے اور اس کا خیال ادھر سے ہٹ جائے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ حالات گزر رہے تھے تو آپ ایک رات سو رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حرم کعبہ میں سو رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب ام ہانی کے گھر میں تھے، اور آپ کو معراج کئی دفعہ ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی پہلی معراج تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں تو آپ نے جناب جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر آیا۔ اور جناب آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کسی کے گھر میں جا رہا ہو تو اس کے استقبال کی کتنی تیاری ہوتی ہیں، یا ہمارا کوئی اپنا بہت پیارا ہمارے گھر آ رہا ہو تو ہم اپنے گھر کی کیسے صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہر چیز کو نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرا رسول ہے، میرے اللہ کا حبیب ہے، میرے حنان کا حبیب ہے، میرے منان کا حبیب ہے، میرے دیان کا حبیب ہے، میرے مستعان کا حبیب ہے، میرے ذوالجلال والاکرام کا حبیب ہے، جو کائنات کا خالق ہے، تو جو تمام مخلوق کا مالک ہے، وہ اللہ جب یہ چاہے کہ میرا حبیب میرے گھر آئے تو وہ کتنی تیاریاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب خازن جنت کو کہہ دیا تھا کہ جنت کو آج خوبصورت بناؤ، حوروں سے کہہ دیا تھا کہ بہترین لباس پہننا، غلبان سے کہا تھا اپنے لباس و پہرن کی خصوصی توجہ دو، اور جنت کے ایک ایک کونے کو سجا دو، محلوں کو سجا دو، اس لیے کہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ اور آج تو کوثر بھی بہت خوش تھی، آج سلسبیل بھی بہت خوش ہے کہ آج رسول اکرم آ رہے ہیں، اور تمام فرشتے بھی بہت خوش تھے۔ تمام آسمانوں پہ ہر وقت ہر جگہ تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر آسمان کا جو بھی مالک فرشتہ تھا اس نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ آج اس والے آسمان کی تیاری ہو رہی ہے، تو دوسرا کہتا تھا ہمارے آسمان پہ زیادہ تیاریاں ہوں گی۔ ہر آسمان پہ تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر نبی خوش تھا، ہر فرشتہ خوش تھا کہ آج اس کا دیدار ہونے والا ہے جو عرصے سے اس جگہ سے گیا ہوا ہے۔ اور آج میرا اللہ بڑا خوش تھا کہ آج میرا حبیب میرے پاس آ رہا ہے، اور وہ حبیب کہ جس کے لیے اس نے وہ جگہ محفوظ کر کے رکھی ہے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے ہمارا نبی سید الانبیاء ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیسے گئے، تو ہم یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے ہماری یہ چھوٹی سی آنکھوں کی روشنی آسمان تک جا سکتی ہے، تو وہ تو خالق اکرم ہے، وہ اپنے حبیب کو کیسے نہیں بلا سکتا، وہ خالق کائنات ہے۔ اور پھر جب جناب جبرائیل کو حکم ہوا کہ تم جاؤ، تو کہا کہ ایسے نہیں جانا، میرا حبیب ہے، اس کے استقبال کے لیے جنت سے وہ براق لے کے جانا جو میں نے خصوصی طور سے اپنے حبیب کی سواری کے لیے بنایا ہے، اور 70,000 فرشتے لے کے جانا۔ ہاں، اور دیکھو جبرائیل اپنے ساتھ میکائیل اور اسرافیل کو بھی لے کے جانا، اس لیے کہ یہ دونوں بھی مشتاق ہیں کہ تم تو جاتے ہو، تم ملاقات کرتے ہو، لیکن یہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کے حبیب کی
خدمت کے لیے جانا ہے، تو انہیں بھی آج تم ساتھ لے جاؤ۔ اور جب جناب جبرائیل اور 70,000 فرشتے اور میکائیل اور اسرافیل کو لے کر گئے تو دیکھا کہ جناب رسول خدا سو رہے ہیں۔ تو خداوند کریم سے پوچھا کہ اب کیسے ہم اٹھائیں، ہماری تو اتنی جرت نہیں ہے کہ سوتے کو اٹھائیں۔ تو خداوند کریم نے کہا، اے جبرائیل، میں نے تیرا جسم کافور سے بنایا ہے، ٹھنڈک سے بنایا ہے، اسی دن کے لیے بنایا ہے۔ اپنے لب میرے رسول کے تلووں پہ رکھ، پیروں پہ رکھ، وہ خود ہی اٹھ جائے گا۔ جیسے ہی جناب رسول خدا نے ٹھنڈک محسوس کی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ کو رب کریم نے بلایا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے، اور جب آپ اٹھے تو آپ کو غسل آپ نے کیا، اور کہتے ہیں کہ کوثر کے پانی سے ہی غسل کیا، جو کہ آپ تیار ہو کے جب بیٹھنے لگے ہیں تو براق کہتے ہیں کہ شوخی میں آ گیا کہ آج میرے پر وہ سواری کرے گا جو خداوند کریم کا حبیب ہے، جس کے لیے میں بنایا گیا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تم خوش ہو۔ تو جیسے یہ بات سنی، جبرائیل جو کھڑا تھا زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر جناب رسول خدا جب بیٹھنے لگے تو جیسے ہی آپ بیٹھنے لگے اس سے پہلے میکائیل آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کے گھوڑے کی زین، براق کی زین کو ٹھیک کیا، اور پھر آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ اور پھر جناب جو میکائیل تھے انہوں نے آپ کی رکاب تھامی، اور جناب جبرائیل نے براق کی لگام تھامی، اور پھر وہ سب وہاں سے پرواز کر کے روانہ ہوئے۔ جب وہاں سے تو آپ یثرب پہنچے، اور پھر کہا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے آنا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور آپ وہاں کے جانے کے بعد طور سینا پہ پہنچے، تو جنت مدین میں پہنچے، اور وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پرواز کی۔ اور جب آپ پرواز کر کر جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے ایک قافلے کو دیکھا، آپ کو پیاس لگی اور آپ نے وہاں پانی پیا اور پانی گرا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کسی سرخ رنگ کے بالوں والے اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر آپ آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ جب 70,000 فرشتے جا رہے ہوں گے ان کے پروں سے ہوا پیدا ہوگی، اور جناب جبرائیل بھی اس دن اپنی اصلی شکل میں نظر آئے تھے رسول خدا کو، کیونکہ آپ کے 600 کے قریب پر تھے۔ تو آپ نے دیکھا تھا، اور آپ بھی پرواز کر رہے تھے تو بالکل ایسی ہوا لگ رہی تھی جیسے کوئی تیز آندھی آ رہی ہو۔ تو جب اس مقام تنعیم سے پہنچے تو وہاں پہ اسی ہوا کی وجہ سے ایک قافلہ جا رہا تھا، تو وہ جو اونٹ تھے وہ گر گئے، ان کے سامان گر گئے، ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور اس نے پوچھا کیا ہوا ہے اپنے ساتھیوں سے، یہ سامان کیسے گر گیا ہے، یہ اونٹ کیسے گر گئے ہیں، ان کے اوپر کا سامان کیسے گر گیا ہے۔ یہ تمام باتیں جناب رسول خدا نے سنی، اور اس کے بعد آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پہ ایک صخرہ چٹان ہے، جناب ابراہیم نے وہاں اپنی انگلی سے سوراخ کیا، اور جناب رسول خدا کی سواری کو وہاں پر باندھا، اور اسی جگہ کو جہاں پر سواری کو باندھا ہے اس کو باب محمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اندر داخل ہوئے بیت المقدس میں، اور وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے، اور جو انبیاء تھے انہوں نے مرحبا، خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد السلام علیکم ہوئی، اور پھر آپ نے وہاں پر انہیں سب کو نماز پڑھائی۔ راستے میں جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے جناب بیت المقدس سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کی قبر آپ کو نظر آئی، کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب موسیٰ نے آپ کو کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول آخر ہیں۔ اور پھر آپ نے جب بیت المقدس میں نماز پڑھا لی تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہم نے آسمان پر جانا ہے۔ اور پھر آپ جب پہلے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا
تو دروازہ کھولنے سے پہلے ہی انہوں نے پوچھا فرشتوں نے کہ کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ رسول آخر تشریف لائے ہیں، اور اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اور ان کے 70,000 فرشتے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پھر ان 70,000 فرشتوں کے آگے 70,000 فرشتے کام کرتے ہیں۔ اور جب آپ پھر یہ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو یہاں پر آپ کو جناب آدم نظر آئے۔ جناب آدم نے بڑھ کے استقبال کیا، خوش آمدید کیا اور کہا خوش آمدید میرے بیٹے، مرحبا میرے بیٹے، اور پیار کیا آپ کو۔ جناب آدم کے ساتھ آپ بہت خوش ہوئے اور یہ دیکھ کے کہ یہ میرے جد ہیں۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک خوفناک ڈراؤنی شکل کا ایک فرشتہ ہے۔ آپ نے جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ خازن جہنم ہے، خازن دوزخ ہے، ملک ہے، اور اس کی شکل ایسے ہی رہتی ہے، یہ آگ بھڑکاتا رہتا ہے، جہنم کو تیز آگ کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے ایک فرشتہ دیکھا، اس کی شکل بھی بہت ڈراؤنی سی تھی۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں اور میں سب کی جان نکالتا ہوں، اور یہ دنیا میرے سامنے ہر وقت موجود رہتی ہے، اور جب میں کسی کی جان گھر سے نکال کے لے کے جا رہا ہوتا ہوں کسی فرد کی، تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تم کیوں رو رہے ہو، میں نے تو دوبارہ تمہارے پاس آنا ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آپ کچھ دیر رکے، اس کے بعد پھر آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر جناب یحییٰ بھی ہیں، آپ کی نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور یہاں آپ نے ایک اور عجیب سا فرشتہ دیکھا جو آدھا جس کا جسم آگ کا تھا اور آدھا جس کا برف کا تھا، لیکن کچھ بھی اس فرشتے کو نہ آگ نقصان پہنچا رہی تھی نہ برف نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس کے پاس آپ نے پرواز کی، اور اسی طرح تیسرے آسمان پر جب پہنچے وہاں پہ بھی دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں کے فرشتے نے بھی پوچھ کے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت حسین ہستی نظر آئی، کیونکہ جو خداوند کریم نے حسن کا ایک بڑا حصہ انہیں عطا کیا ہوا تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ آپ بہت خوشی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے، اور دونوں نبی آپس میں ملے، بہت خوش تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی بہت خوش تھے، اور پھر یہاں پہ بھی آپ نے تمام فرشتوں سے ملاقات کی، اور جناب یوسف نے ملاقات کرائی۔ پھر وہاں سے آپ چوتھے آسمان پر پہنچے، اور وہاں پر بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت ملی اور دروازہ کھلا، تمام فرشتوں نے مرحبا کہا، اور وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے جناب ادریس پیغمبر آئے اور آپ کا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے 5ویں آسمان پر پہنچے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور آپ اندر داخل ہوئے، فرشتوں سے ملاقات کی، اور یہاں پہ جناب ہارون سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر گئے، تو چھٹے آسمان پر جب آپ گئے دروازہ اسی طرح کھلا، اندر داخل ہوئے، تو یہاں پر جناب موسیٰ نے آپ کا استقبال کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بہت خوش تھے، لیکن ایک شکوہ تو نہیں کہہ سکتے، بس ایک بات کی کہ ہاں رسول اکرم آپ کی امت سے پہلے میری امت سب سے بڑی تھی، لیکن اب آپ کی امت بہت بڑی ہے۔ اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے 7ویں آسمان کی طرف، تو آپ نے کہا کہ ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب واپس آؤ نا تو مجھ سے مل کے ضرور جانا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں آپ سے مل کے ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا پھر دروازہ آسمان کا 7ویں آسمان کا جناب جبرائیل نے کھٹکھٹایا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اور میرے ساتھ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے 70,000 فرشتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہوئے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو جس آسمان پر آپ گئے ہیں آپ کا استقبال کیا ہے، لیکن جب اس آسمان پر آپ پہنچے ہیں تو آپ کا استقبال نہیں کیا، بلکہ ایک یاقوت کا
گھر ہے جس کی ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ شخصیت بیٹھے ہیں اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے پیغمبر ہیں؟ تو کہا کہ یہ جناب ابراہیم آپ کے جد ہیں، اور آپ کے جد ہیں اس لیے آپ خود جائیے اور آگے بڑھیے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک گئے تو آپ اٹھے اور آپ نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ نے بات کرنی شروع کر دی، آپ سے حال چال پوچھا، دنیا کا حال پوچھا، اور پھر آپ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ساری جب آپ باتیں کر رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کے پاس آپ نے کچھ لوگ جماعت دیکھی، اور وہ جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے بالکل سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس جو جماعت ہے ایک تو سفید لباس والی ہے اور دوسری کے ذرا کپڑے ملگی جیسے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سفید لباس والی جماعت جو ہے وہ لوگ ہیں جو بالکل نیک اور پاک ہیں، عبادت گزار ہیں، اور جو ملگیجے کپڑے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تمہاری امت ہے، سفید لباس والے بھی تمہاری امت کے ہیں اور ملگیجے والے بھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور توبہ کی ہے تو اب یہ غسل کرتے ہیں، پہلے نہر رحمت میں غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد تم دیکھو یہ نہر نعمت میں غسل کریں گے، اور جب یہ اس میں غسل کریں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے، خداوند کریم ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو خداوند کریم ان کے گناہ معاف کرے گا اور یہ بھی سفید کپڑے والوں کی مانند ہو جائیں گے۔ رسول خدا یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے جب یہ دیکھا تو اور آپ نے کہا کہ یہ نہر رحمت کون سی ہے اور نعمت کون سی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ اعمال صالح جو کرنے والے ہیں وہ نہر رحمت میں ہی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت گناہ گار لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی نہر رحمت میں نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں نہر نعمت میں بھی نہانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، تو خداوند کریم نے جیسے کہ جناب جبرائیل کو کہا تھا کہ آپ نے جنت دکھانی ہے، یہاں آپ نے جنت کے لیے آپ کو تیاری کروانی تھی۔ آپ جنت میں گئے، جنت کے درخت دیکھے، انار دیکھے کتنے بڑے سائز، بہت پیارے پیارے محل دیکھے، اور بہت خوشنما چاندی سونے کے بنے ہوئے مشک و عنبر سے جن کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، ایسے محل دیکھے۔ تو پوچھا جبرائیل یہ محل بہت خوبصورت ہیں، یہ کس کے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ درود بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہ محل ان کے ہیں۔ اور کہا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محل جن میں سے کسی میں خوشبو نہیں ہے، تو کوئی سونے کا نہیں بنا ہوا، کوئی چاندی کا نہیں بنا ہوا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کم درود پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ درود کی کتنی فضیلت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا یہاں پر، اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال عبادت کی ہے، 5,000 سال میں نے قیام کیا ہے، 5,000 سال میں نے 50,000 سال میں نے رکوع کیا ہے، 50,000 سال میں نے قیام کیا، 50,000 سال رکوع کیا، 50,000 سال تشہد پڑھا، 50,000 سال سجدہ کیا ہے، تو میں اس تمام کا ثواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے دیا، لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو یہ دے دیتا ہوں تحفہ، آپ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور دیکھیں انہیں اپنی امت پر کتنا فخر ہے، کتنا یقین ہے، اور ہمیں اپنے رسول کے یقین کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ
میری امت کو بھی تمہارے اس تحفے کی ضرورت نہیں، تمہارا بہت شکریہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، لیکن مجھے اس تحفے کا شکریہ میں تمہارا ادا کرتا ہوں، لیکن میری امت کو جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کی جزا ملے گی، تو میں یہ تمہیں بتا دوں کہ اگر کوئی میرا امتی ایک دفعہ بھی میرا نام آنے پر درود پڑھ لے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب خداوند کریم عطا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے جنت کی سیر کی اور پھر شجر توبہ دیکھا، اور وہ آپ کو جناب جبرائیل نے کہا کہ دیکھیں اس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پھل لگے ہیں کھانے والا جب کھائے گا تو ویسا ہی پھل دوبارہ اگائے گا۔ اور جناب رسول خدا نے خوش ہو کے اس تمام منظر کو دیکھا۔ اس کے بعد جناب رسول خدا کو غسل آپ نے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے لیے یاقوت کے برتنوں میں پانی آیا، کوثر کا پانی آیا، اور آپ نے غسل کیا۔ پھر آپ کے لیے وہ نورانی امامہ آیا کہ جو کہ جناب آدم کے خلقت سے پہلے ہی تیار ہوا تھا، اور 40,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کے اوپر 40,000 نقش و نگار تھے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ، عزت میں 40,000 فرشتوں کی تھا۔ اور پھر جب جناب رسول خدا کے سر پہ یہ امامہ باندھا گیا تو وہ 40,000 فرشتے بھی ساتھ وہاں پہ تعظیماً کھڑے تھے اور تسبیح و تقدیس پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ کو نورانی جبہ پہنایا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو زمرد کی نالین پہنائی گئیں اور یاقوت کا پٹکا باندھا گیا۔ اس طرح سے پورا نوری لباس آپ کو پہنا دیا گیا، ہر طرف نوری نور تھا، محفل بھی نور کی تھی، فرشتے بھی نور کے تھے، رسول اللہ بھی نوری بن چکے تھے، کیونکہ آپ کے سفر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا آپ کا وہ سفر جو کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تھا، اور یہ عالم ناسوت کا سفر تھا۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر، انبیاء سے ملاقات اور فرشتوں سے ملاقات، مختلف فرشتوں سے ملاقات، مختلف رتبے والے عہدے والے فرشتوں سے ملاقات، اور پھر جنت کا دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا۔ یہ تمام جب آپ سفر طے کر چکے تو یہ عالم لاہوت اور کا جبروت کا سفر تھا۔ پھر اب تیسرا سفر شروع ہونا تھا کہ چونکہ لا مکا لا سما کا تھا، جو کہ خداوند کریم سے ملاقات کا سفر تھا، جو بحر نور کا سفر تھا۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام عربی ہے کہ جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، کسی فرشتے کو، کہ وہاں تک تو کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں اور آپ نے کہا کہ جبرائیل آپ میرے ساتھ کچھ آگے چلیں گے، تو کہا کہ 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میں چل جاؤں گا۔ تو یہ نور میرے نبی کا ہی نور تھا، اور یہ نور اس لیے کہ یہ نور خداوند کریم کا ہی جز تھا۔ تو آپ نے سفر کیا اور اس نور میں سفر کیا، اور وہاں پہ کئی پردے، کئی جسے کہنا چاہیے کہ پردے تھے، جس میں جہاں سے میرے رسول نے گزرنا شروع کیا تو بحر نور تھا، چاروں طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف دائیں بائیں شمال جنوب اور چاروں طرف نور کے سمندر تھے، اور حجاب کے پردے تھے، اور پہلا حجاب عزت تھا، پھر حجاب قدرت تھا، پھر حجاب بحایا تھا، پھر حجاب کرامت تھا، پھر حجاب کبریا تھا، پھر حجاب عظمت تھا، پھر حجاب نور تھا، پھر حجاب وقار تھا، پھر حجاب کمال تھا، پھر حجاب جلال تھا، اور پھر آپ ان تمام سمندروں سے گزرتے ہوئے، نور کے سمندروں سے گزرتے ہوئے آپ اس جگہ پہنچے جسے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو پھر آپ کو ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ اتنو یا حبیبی، میرے محمد میرے قریب آ جا، میرے حبیب میرے قریب آ جا، میرے حاشر میرے قریب آ جا۔ ایک آواز آئی جا رہی تھی، اور آپ اس آواز کے سہارے وہاں تک پہنچ گئے۔ اور پھر آپ نے جب عرش کے نزدیک پہنچے ہیں تو آپ گھبرا رہے تھے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو اس آواز نے آپ کو بہت ٹھنڈک دی ہوئی تھی، تسلی دی ہوئی تھی، کیونکہ ہر حجاب کی تہ موٹائی میں
500 سال کی مسافت کے برابر تھی اور ابھی ان کا طے کرنا باقی تھا، لیکن خداوند کریم کی مدد سے آپ نے وہ فاصلہ طے کیا، اور جب یہ آواز آپ نے سنی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمدو، ادنو یا محمدو، ادنو یا خاشرو، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، اور یہ آپ اس آواز کو سنتے ہوئے آپ جب عرش تک پہنچے ہیں تو آپ کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، اور جب وہ سبز رنگ کے پردے کے پاس پہنچے اور آپ وہاں تشریف فرما تھے تو کسی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور اس جب آپ نے ہاتھ رکھا ہے خداوند کریم نے، تو اس قدر مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ مجھے پریشانی میری ساری دور ہو چکی تھی۔ اب میں ایک بات یہاں پر کہتی چلی جاؤں کہ خداوند کریم کا ہاتھ، خداوند کریم جسم جسمانیت سے پاک ہے، وہ نور ہے، اس کا ہاتھ کہاں سے آیا ہے؟ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خداوند کریم تو ید اللہ ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہی کہلائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان جو رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر خداوند کریم نے کہا کہ اے محمد، ذرا اپنے گھبراؤ نہیں، عرش کے دائیں طرف دیکھو، اور دیکھیں یہ بھی ایک گھبراہٹ دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ دائیں طرف دیکھو کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہو، تو کس طریقے سے ساتھ دکھایا؟ جب آپ نے دائیں طرف عرش پہ نظر ڈالی تو وہاں آپ کو جناب علی، فاطمہ، حسن، حسین، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، محمد نقی، محمد حسن عسکری اور میرے مولا امام زمانہ کا نور نظر آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دائرے کی شکل میں ہے، اور بیچ میں میرے مولا جناب آخر الزماں، صاحب عصر و زمان موجود ہیں، اور وہ سب ان کی چاروں طرف طواف کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کے آپ کے دل کو بہت سکون ہوا۔ پھر خداوند کریم نے کہا کہ میں تمہیں، جب جناب رسول خدا نے سوال کیا کہ رب کریم میں آ گیا ہوں، مجھے کیا دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اور پھر طرح طرح کے علوم آپ کو تعلیم فرمائے، جن میں سے ایک علم ایسا تھا کہ جس کے ظاہر نہ کرنے کا جناب رسول خدا سے وعدہ لیا کہ اسے کسی سے بھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ کوئی اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ اور پھر ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا اختیار دیا، اور پھر تیسرا ایک ایسا علم تھا جس کو اپنی امت کے ہر خاص و عام میں تبلیغ کا حکم فرمایا۔ یعنی جناب رسول خدا کے پاس 3 قسم کے علم تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ خداوند کریم، آپ نے جناب جبرائیل کے ساتھ مجھے یہاں پر بلایا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، مجھے بھی کوئی ایسی چیز دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ تحفہ دے رہا ہوں جو ان سب سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 285 اور 286 تھیں، اور پھر کہا کہ میں تمہیں نماز کا تحفہ دیتا ہوں۔ اور پھر آپ سے رخصت جب جناب رسول خدا نے چاہی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، تو جیسا کہ جناب موسیٰ سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ضرور ملوں گا، آپ جناب موسیٰ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں تو جناب موسیٰ نے کہا کیا تحفہ لائے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو کہا محمد، آپ کی امت یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں اور اس کو کہیں خداوند کریم کو کہ کم کر دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان سے پھر دوبارہ سے اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر فرشتے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کہا خداوند کریم سے کہیں کہ وہ یہ کم کر دیں۔ جب انہوں نے
کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 5 نمازیں کم کی تھی، کسی نے کہا کہ لکھا ہے کہ 10 ایک دفعہ میں ہی کم کرتی تھیں۔ آپ واپس آئے اور کہا کہ اب میرے پاس 40 نمازیں رہ گئی ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی واپس جاؤ، یہ بھی تمہاری امت نہیں پڑے گی۔ اس طرح سے آپ دوبارہ گئے، پھر 30 ہوئیں، پھر 20 ہوئیں، اور پھر 10 ہو گئیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ 10 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ بار بار جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ جناب موسیٰ کے کہنے سے دوبارہ گئے، اور جب واپس آئے تو 50 کے بجائے 5 نمازیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند کریم نے کہا کہ میں آپ کی امت سے خوش ہوں، آپ سے خوش ہوں، آپ میرے حبیب ہیں، تو میں بس یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اگر تمہاری امت 5 نماز بھی پڑھے گی تو میں 50 کے برابر ہی انہیں ثواب دوں گا۔ کیونکہ جناب موسیٰ کی جو قوم ہے، جو امت ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ دن میں 3 دفعہ صرف نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر اور مغرب کے۔ ان کی صرف نمازیں تو وہ بھی بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی کم نمازیں ہیں، وہ میری امت نہیں پڑھتی، تو یہ اتنی نماز کیسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں یہی کہوں گی کہ میرے اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے ہر بات کا ہی، وہ بار بار آنا اور بار بار جانا نماز کے لیے کہنا۔ شاید خداوند کریم یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے حبیب کو ایک دفعہ اور دیکھوں، ایک دفعہ اور دیکھوں، ایک دفعہ اور دیکھوں، دیکھنے کا مشتاق ہے۔ معراج کی اس لیے گئی تھی، کیا ضرورت ہے معراج کی؟ خداوند کریم تو شرک سے قریب ہے، وہ تو ہر کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو صرف یہ تھا کہ فرشتوں کو بڑی بے قراری تھی کہ ہم نے محمد آخر کو اپنے نزدیک دیکھنا ہے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، وہ ہماری امامت کریں اور ہم نماز پڑھیں۔ اور دوسرے خداوند کریم کو یہ تھا کہ میں نے جو یہاں پر عرش پہ، عرش سے لے کے ان تمام 7 آسمان پہ جو عجائبات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ بھی دیکھیں، اور وہ جا کر رسول خدا دنیا میں اپنی امت کو بتائیں کہ میرا رب کتنا بڑا جلیل و کریم و عظیم ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے آ کے تمام اہل قریش کو بتایا کہ میں رات معراج پر کیا تھا۔ تو سب لوگ جو تھے وہ مذاق اڑانے لگے، اور مطعم بن عدی جو تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے بیت المقدس تک جانے کے لیے، تم ایک رات میں کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں کیا ہوں۔ تو ابو جہل نزدیک آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو پھر بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، اس کی محرابیں کیسی ہیں، اس کی دیواریں کیسے ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ وہاں پہ قندیلیں کتنی لگی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ رات کے وقت گئے تھے اور اتنی تفصیل سے تو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو خداوند کریم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل بیت المقدس کو رسول کے سامنے کر دو، اور جناب جبرائیل نے جیسے ہی آپ کو دکھایا تو آپ فوراً بتاتے گئے کہ اتنی محرابیں ہیں، اتنی دیواریں ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے قندیلیں ہیں، اور آپ نے سب کے بارے میں بہت تفصیل سے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اور نشانی بتاؤ تمہارے اس سفر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب میں جا رہا تھا تو میں نے 2 قافلے دیکھے تھے، ایک قافلے والے کے میں نے پانی بھی پیا تھا، ان کا پانی گرا بھی دیا تھا، اور دوسرے قافلہ جو تھا وہ ابو سفیان کا تھا اور ان کے اونٹ گر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تو اب تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل صبح تک وہ قافلے آ جائیں گے اور تم دیکھ لینا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو جیسے کہ اہل قریش تھے جو آپ کو ویسے تو صادق و امین بھی کہتے تھے، لیکن جب سے آپ نے اسلام کا اعلان کیا تھا یہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور تنگ کرتے تھے، تو کہنے لگے اب تو اس کو شرمندہ کرنے کا بڑا بہترین موقع آ گیا ہے۔ تمام کے تمام اہل قریش جو تھے وہ صبح ہونے سے پہلے ہی جا کے دروازہ مکہ پہ بیٹھ گئے تھے جہاں سے قافلہ آنا تھا، اور جو مسلمان تھے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ اہل قریش یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد میں آیا تو ہم تب بھی کہیں گے کہ رسول تم غلط ہو، اگر پہلے آ گیا قافلہ تو ہم تب بھی کہیں گے غلط ہے، لیکن میرے رسول تو صادق ہے، وہ کبھی کوئی
بات غلط کہتے ہی نہیں۔ میرا ماہی، میرا حاشر، میرا سراج منیر، میرا بشیر، میرا نذیر، میرا یاسین، میرا طٰہٰ تو کبھی غلط نہیں کہتا، وہ تو صادق ہے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ جبرائیل میرے رسول سے کہہ دو کہ قافلہ وقت پر ہی آئے گا اور سورج وقت پہ ہی نکلے گا، کیونکہ سورج بھی تیرا ہے اور چاند بھی تیرا ہے۔ تو جب چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو ابھار دے اور جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور جیسے جیسے قافلہ نزدیک آتا گیا اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آج وقت سے پہلے یا وقت کے بعد میں قافلہ آئے گا تو ہم مذاق اڑائیں گے، جیسے ہی سورج نے تھوڑا تھوڑا ابھرنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، چمک شروع کر دیں کہ قافلہ تو ابھی تک آیا نہیں۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا سورج اور اوپر ابھرا، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے مسلمانوں نے دیکھا کچھ پریشان بھی ہیں اور اعتقاد بھی ہے رسول کی زبان پر۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلے سامنے سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو قافلہ آیا اس میں سب سے آگے سرخ اونٹ آگے تھا۔ سرخ اونٹ والا قافلہ جب آیا تو اہل قریش نے مسلمانوں سے نہیں ملنے دیا، بلکہ خود ہی ابو جہل وغیرہ نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نہیں، ہمیں زیادہ، ہم کل ہی آ جاتے، دیر یوں ہوئی کہ ہمارا یہ اونٹ گم ہو گیا تھا اور ہم اس کی تلاش میں تھے، اور جب ہم پانی پینے کے لیے آئے تو ہمارا پانی بھی نیچے گرا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تصدیق ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تھے۔ اس کے بعد دوسرا قافلہ تھوڑی دیر میں آ گیا اور یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ ابو سفیان سے پوچھا بھی تم خیریت سے آ گئے ہو، کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ کل ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ وہاں ہوا بالکل خاموش تھی، لیکن ایک دم ایسا ہوا کہ جیسے تیز آندھی آئی اور ہمارے اونٹ گر گئے، ان کے اوپر کے سامان گر گئے، ہمارے اونٹ کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو جناب رسول خدا بیٹھے صرف مسکرا رہے تھے اور مسلمان بھی مسکرا رہے تھے۔ تو جب ابو سفیان نے یہ بات کی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں گیا تھا۔ یقین تو تھا انہیں، لیکن وہ ہٹ درم اور ضدی تھے، اور انہوں نے اس بات کو جسے کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں تو میں نے ماننا ہی نہیں۔ اور وہ جانتے تو تھے کہ جو بھی کچھ رسول کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس بات کو اگر مان لیتے تو انہیں کلمہ پڑھنا پڑ جاتا، اس لیے ابو جہل وغیرہ رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے رحیم، مسلمانوں میں امن و امان رکھ۔ اے میرے مالک، کشمیر کو آزاد کر دے۔ اے میرے مالک، اس دن کے صدقے میں جو مسلمان بھی کسی جگہ پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کر دینا۔ اے میرے رحیم، اس ذکر کے صدقے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا۔ اے میرے رحیم، اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر دینا۔ اے میرے رحیم، جن کو آنکھوں کی پریشانی ہے ان کی آنکھوں کی روشنی بحال کر دینا۔ اے میرے مولا، جنہیں رزق کی تنگی ہے انہیں بہت سارا رزق عطا کرنا۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اس وقت اس ذکر کے صدقے انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے رحیم، اس ذکر کے صدقے جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا کر۔ اے میرے رحیم، ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، وقت آخر آپ ضرور تشریف لے آنا۔ اے میرے مولا، ہماری قبر میں تشریف لے آنا۔ اے میرے مولا، ہمیں روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ روز محشر جناب مولا علی کے علم کے سائے میں ہوں، جناب بی بی پاک زہرا کی چادر کے سائے میں ہوں، پولیس صراط سے مولا علی ہمیں پار لگائیں۔ اے میرے مولا، ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، ہماری آخرت کا سہارا بن جائے۔ اے میرے رحیم، اس وقت کے صدقے میں جو گناہ کبیرہ صغیرہ میرے ہوئے ہیں وہ معاف کر دینا، تجھے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا۔ اے میرے مولا، عاقبت بخیر کر دے، مرتے وقت زبان پر کلمہ ہو۔ اے میرے رحیم، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔